السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ ایک غریب مزارع تھا اور گاؤں کا وڈیرا ایک ظالم انسان تھا۔ سارے غریب لوگوں سے کہتا کہ اس تمہاری نسلیں بھی میری غلامی کریں گی۔ میرے دل میں بغاوت پیدا ہوئی تھی اور میں چپکے سے گاؤں سے شہر بھاگ آیا۔ یہاں دن رات مزدوری کرتا تھا اور ساتھ ہی اپنی پڑھائی بھی کرنے لگا۔ کئی سال گزر گئے۔ گریجویشن کرنے کے بعد میں اپنی محنت اور مشقت سے ٹیکس آفیسر بن گیا۔ آفیسر بن کر جب اماں ابا سے ملنے گیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس وڈیرے نے ابا کو زنجیروں میں رات کا ٹائم تھا جب میں اپنے گاؤں واپس آیا۔ اپنے ماں باپ کو آج ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اس گاؤں کے وڈیرے کی حویلی میں کی بات سے گزرا، یہ سوچتا ہوا کہ ایک دن میں بھی ایسے ہی گھر بناؤں گا، اور اب تو میں یہ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ حویلی کے باہر اس نے ایک جانور باندھ رکھا تھا۔ میں حیران ہوا کہ اتنا بڑا کتا کہاں سے لے کر آیا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ کوئی نسلی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو بہت پیسے تھے۔ نسلی کر کے رکھنے کا شوق بھی تھا، لیکن جب میں تھوڑا قریب گیا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے پاؤں میں پسینہ آ گیا اور میری سانسیں اچانک سے تیز چلنے لگیں، کیونکہ میں جس کو کتا سمجھ رہا تھا پتہ نہیں بلکہ میرا سگا نام تو میرا محمد بلال تھا، لیکن سب مجھے بابو کہتے تھے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور اس گاؤں کا ایک ہی والی وارث تھا جو وڈیرا تھا۔ اس کا نام حشمت خان تھا اور وہ پورے گاؤں پر راج کرتا تھا۔ اس کی مونچھیں اس کے غرور کی طرح بڑی تھی اور اس کی آواز میں ایسا زہر بھرا ہوا تھا کہ جیسے کسی سانپ نے کان میں پھنکار ماری ہو۔ اسی کی زمینوں پہ ہم لوگ کام کرتے تھے، لیکن یہ زمینیں اس نے ہمیں یہ کہہ کر دی تھیں کہ تم لوگ قسطیں دیتے رہو اور زمینیں تمہاری ہو جائیں گی۔ ہم نے دن رات خون پسینے سے ان زمینوں کو سینچا تھا اور کھیتوں کو زندگی دی تھی۔ ان میں بیج بھی ہم نے ڈالے تھے اور پانی بھی ہم نے دیا۔ دھوپ میں جھلستے بدن بھی ہمارے تھے، لیکن جب قسطوں کی مدت پوری ہو گئی اور ہمیں امید ہوئی کہ اب یہ زمین ہماری ہو جائیں گی تو وہ ہمیں دھتکار کر کہنے لگتا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ زمینیں تمہاری نہیں ہیں بلکہ میری ہے، اور اب اگر نظر آئے تو ہڈی پسلی توڑ دوں گا۔ وہ نہ کوئی لکھت دیتا تھا اور نہ بات سنتا تھا۔ ہم اس کی نظر میں بس مزدور تھے، غلام تھے، جانور تھے جو دن رات کام کر رہے ہیں اور بدلے میں صرف ایک مٹھی گندم لے کر خوش ہو جائیں۔ میں اس ظلم سے پریشان ہو چکا تھا اور میں سوچتا تھا کہ کب تک میری ماں دھوپ میں کپڑا لپیٹ کر کھیتوں میں کام کرے گی، کب تک میرا باپ اپنی کمر دہرا کر کے وڈیرے کی زمینوں میں بیل چلاتا رہے گا۔ میں گاؤں کے واحد لڑکا تھا جو 10 جماعتیں پاس کر چکا تھا اور میری عمر بھی اب ایسی تھی کہ خون میں ابال آتا تھا، ہاتھوں میں طاقت تھی اور دل میں آگ تھی۔ میں نے ایک دن ماں باپ سے کہا کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، شہر چلتے ہیں اور وہاں پر کوئی وڈیرا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں غلامی پر مجبور نہیں کرے گا، ہم کچھ نہ کچھ کر کے اپنے لیے بہتر زندگی بنا لیں گے۔ ماں نے سہم کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ زمینیں ہم نے اپنی ہڈیوں کا گودا بیچ کر سنواری ہے، ہم انہیں کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ وڈیرا ہمارے نام لکھ دے گا تو ہماری نسلیں بھی یہاں آباد ہو جائیں گی۔ باپ نے بھی اسی ڈرے ڈرے لہجے میں کہا تھا کہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا اور مار ڈالے گا، اور ظالم آدمی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ میں نے کہا کہ وہ ہمیں صرف دھوکے دے رہا ہے اور وہ کبھی زمینیں ہمارے نام نہیں کرے گا، ہمیں صرف سبز باغ دکھا رہا ہے، ہم جتنا اس کے پیچھے لگے رہیں گے اتنے ہی دلدل میں دھنستے رہیں گے۔ لیکن میرے ماں باپ جیسے صدیوں کے غلام تھے، ان کے لہجے میں آزادی کا ذکر بھی جرم لگتا تھا۔ میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر تو گیا تو وہ ہمیں بھی جان سے مار ڈالیں گا، کیونکہ تو ہمارا باپ اور ہمارے خون کا نشان ہے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور ضرور نکلوں گا۔ ایک دن میں کام کرتے ہوئے جب سورج میرے سر پر بھرا ہوا تھا اور پسینے نے میری قمیض کو بھگو دیا تو میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا اور میں نے ہاورڈ سے مٹی نکال کر وڈیرے کی چمکتی گاڑی پر پھینک دی، جیسے اس کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ دور کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا اور گرجتا ہوا آیا اور پہلے تو مجھے گاڑی صاف کرنے کو کہا، پھر اپنے کارندوں کو بلایا اور کہا کہ اس گستاخ کو 20 کوڑے مارو۔ میں خاموش کھڑا رہا، نہ آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ زبان پر معافی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ کوڑے میرے جسم پر نہیں میرے جذبے پر برس رہے ہیں۔
میرے ماں باپ کی حالت ناقابل بیان تھی اور ماں روتی رہی اور باپ چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑا رہا، لیکن میرے دل میں وہ طوفان اور اب آندھی بن چکا تھا۔ اس رات میں نے روتے ہوئے اپنی چٹائی پر لیٹے لیٹے رب سے کہا کہ مجھے ایک موقع دے دے، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میں اس ذلت کی زندگی میں نہیں جینا چاہتا۔ اور پھر اگلی ہی رات میں نے اپنے مختصر سے سامان باندھا اور گاؤں چھوڑ دیا۔ میں بس کی چھت پر بیٹھا ہوا اس راستے کو دیکھتا رہا جو مجھے گاؤں سے شہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ میرے دل میں صرف ایک خواب تھا اور میں پڑھوں گا اور محنت کروں گا، کچھ بنوں گا اور پھر ایک دن اپنے ماں باپ کو عزت والی زندگی دوں گا۔ شہر پہنچ کر مجھے سب سے پہلے رہنے کی جگہ کی فکر ہوئی۔ میں نے بس اڈے کے پاس ایک چھوٹے سے ہوٹل میں نوکری کر لی۔ دن بھر برتن دھوتا، جھاڑو دیتا اور رات کو ہوٹل کے مالک کے رحم پر اس کی چھت پر سو جاتا، اور ہر روز رات کو دل میں یہی سوچتا کہ ایک دن میرے ہاتھ میں قلم ہوگا، ایک دن میں سفید کپڑے پہننے فخر سے اپنے گاؤں واپس جاؤں گا اور وڈیرے کے آگے کھڑا ہو کر کہوں گا کہ اب میری باری ہے۔ لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ میں نے دن رات محنت کی، ہوٹل کے مالک سے بچا کر پیسے جوڑے اور شام کو قریبی مدرسے میں جا کر علم حاصل کرنے لگا۔ وہاں کے مولوی صاحب نے میری محنت دیکھ کر مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی ترغیب دی اور میں نے وہ بھی شروع کر دیا۔ دن کے وقت ہوٹل کا ملازم تھا اور رات کو طالب علم، اور دن میں ایک خواب کا قیدی۔ وہ دن بھی آیا جب میں ایک ادارے نے اسکالرشپ دی اور میں اس شہر کے ایک اچھے کالج میں داخل ہو گیا۔ یہ سب بناتے میں نے تو بہت آسان لگ رہا تھا، لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ ہر دن، ہر لمحہ ایک قربانی تھی، ایک اذیت تھی۔ ہر رات ایک نئے خیال کے ساتھ سوتا کہ شاید کل کوئی معجزہ ہو جائے، شاید کل میرے ماں باپ ہمت کر کے میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں، شاید کل مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے جہاں سے میں آسانی سے اپنی پڑھائی مکمل کر سکوں اور پھر مقابلے کے امتحان کی تیاری بھی کر سکوں۔ لیکن سب کچھ ایک خواب تھا، ایک دور کا خواب، لیکن پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں، کیونکہ میں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ انہوں نے کسی طرح اپنی زندگی کو صرف گزارنے کے لیے جیا، کبھی جینے کا حق نہیں مانگا، کبھی شکایت نہیں کی، بس جو ملا کھا لیا، جو ملا وہ پہن لیا، جو وقت نے دیا وہ قبول کر لیا، نہ کبھی زبان سے شکوہ کیا اور نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہمیشہ خاموشی سے اپنے نصیب کو قسمت سمجھ کر گزارا کرتے رہے۔ اور یہی چیز مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر وہ دن دیکھا ہے جو شاید کسی سزا سے کم نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں عزت دی، حوصلہ دیا۔ مجھے بھی یہی امید تھی کہ اگر ان کی زندگی بھی مشکل میں ہے تو بس یہ ان کی آخری مشکل ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں کامیاب ہو گیا تو پھر انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور پورے حق سے لے کر آؤں گا، نہ کسی سے ڈر ہے اور نہ کسی کی منت کر کے، بلکہ ایک افسر بن کے، ایک ذمہ دار بیٹے کی حیثیت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں سے نکالوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مقابلے کا امتحان دینا ہے اور ہر صورت میں کامیاب ہونا ہے، اور میں نے دن رات ایک کر دیے۔ پڑھائی میری زندگی کا مقصد بن گئی اور اس مقصد میں میرا سب سے بڑا سہارا میرے استاد محترم بنے، جنہوں نے نہ صرف مجھے پڑھایا بلکہ مجھے سمجھایا بھی، میرے دل کا حال بھی سنا اور میری راہوں کو آسان بھی بنایا اور میری حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ مجھے اچھا مشورہ دیا کہ تم انکم ٹیکس کے لیے اپلائی کرنا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری کہانی ایک عام کہانی نہیں۔ انہوں نے خود میری باتیں سنی تھی اور میں ان کو سچ سچ بتایا کرتا تھا کہ میں کسی ماحول سے آیا ہوں، کس ظلم سے بچ کر نکلا ہوں اور کیا خواب دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے جیسے لوگوں کی سسٹم کا حصہ بننا چاہیے تاکہ تم جیسے لوگوں کے لیے راستے بناؤ۔ مقابلے کے امتحان میں جب آپ پاس ہو جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ ظاہر ہے کرتے تو وہ اپنی مرضی ہے، لیکن آپ سے پوچھتے ضرور ہیں۔ میں نے اسی فارم میں انکم ٹیکس کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا اگر مجھے اپنی کہانی کو مکمل کرنا ہے تو اسی برانچ میں جانا ہوگا جہاں سے میں ان لوگوں کا حساب لے سکوں جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کو غلام بنا کر رکھا، اور جب میں نے امتحان دیا تو میں پاس ہو گیا۔ اس لمحے کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک ایسا احساس تھا جسے کسی نے میرے دل کو پڑھ لیا ہو، جسے میری دعائیں سن لی ہوں، اور میں نے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میں یہاں تک پہنچ سکوں گا، کیونکہ جتنی محنت میں نے کی تھی وہ میں جانتا تھا کہ کوئی بھی شخص اتنی محنت کیے بغیر کسی امید کی نہیں کرتا۔ ہر رات جاگ کر پڑھنا، ہر دن خود کو تنہا محسوس کرنا اور پھر بھی حوصلہ نہ ہارنا،
سب کسی بھی عام انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے یہ سب معمول بن چکا تھا، کیونکہ میرے پیچھے ایک کہانی تھی، ایک مقصد تھا۔ ابھی میری پوسٹنگ ہونا باقی تھی اور پھر مجھے وہ خوشخبری بھی مل گئی کہ جس کا مجھے انتظار تھا۔ انکم ٹیکس برانچ میں میری پوسٹنگ ہو چکی تھی، اور وہ بھی ڈائریکٹ لیول پر۔ یہ میرے لیے صرف ایک کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ میرے لیے ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جہاں سے میں اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو بدلہ چکا سکوں، ان کی جھکی ہوئی گردنوں کو سیدھا کر سکتا تھا، ان کے ڈرے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لا سکتا تھا۔ اب میرے اندر ایک نیا جوش تھا کہ میں اڑ کر پہنچ جاؤں اپنے گاؤں، اور جا کے اپنے ماں باپ کو بتاؤں کہ آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ اب آپ کو کسی باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اب بہت سارے مرحلے تھے جو مجھے مکمل کرنے تھے۔ مجھے گھر میں شفٹ ہونا تھا اور مجھے گاڑی ملی تھی، مجھے اپنی پوسٹنگ کا لیٹر لینا تھا، اور مجھے ان تمام انتظامات کو دیکھنا تھا جو ایک نئے افسر کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ان سب مراحل میں وقت لگا اور میں نے صبر سے ہر چیز مکمل کی، لیکن اس سارے مرحلے میں نے ایک دفعہ بھی گاؤں میں فون نہیں کیا تھا، اپنے ماں باپ کی خبر نہیں لی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی حوالے سے وہ کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ اگر کسی کو پتہ چلتا کہ میں اب ایک افسر بن چکا ہوں تو شاید وہ ان پر دباؤ ڈالنے لگے، شاید کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے یا ان سے کچھ منوانے کی کوشش کرے۔ خیر، اب میں بہت خوش تھا، میرے پاس اختیارات تھے اور طاقت بھی، عزت بھی۔ اب میں صرف وہی بلال نہیں جسے وڈیرے نے بے چوراہے اور کوڑے مارے تھے، اب میں ایک ڈائریکٹر تھا، ایک کامیاب شخص تھا۔ جب میرے سارے معاملات سیدھے ہو گئے تو میں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا، اور دل میں یہ ٹھان لیا کہ بڑھ چڑھ کر جاؤں گا اور اپنے ماں باپ کو اس پورے گاؤں کے سامنے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جنہیں وہ کمزور سمجھتے تھے وہ اب کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت محنت مزدوریاں کر لی، اب وہ وقت آ گیا جب انہیں سکون ملے گا، جب ان کے بیٹے کی محنت ان کے نام ہوگی۔ اور جہاں تک اس زمین کی بات ہے تو وہ تو میں خود ہی وڈیرے سے نکلوا لوں گا، کیونکہ اب میں سسٹم کا بندہ بن چکا تھا اور قانون میرے ساتھ تھا اور میرے پاس اختیارات تھے۔ خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہوا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، آنکھوں میں نمی بھی تھی اور مسکراہٹ بھی۔ ایک طرف بچپن کی یادیں تھیں تو دوسری طرف مستقبل کے خواب تھے، لیکن ایک بات طے تھی کہ اب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اب میرے ماں باپ کو ان کا حق ملنے والا تھا، اور اب وہ دن دور نہیں تھا کہ جب اس ظلم کے نظام کا حساب کتاب ہونے والا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہوئے رات کا سما ہو گیا، ہر طرف خاموشی چھائی۔ میں نے سوچا کہ یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے اپنے گھر چلا جاؤں گا اور صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو وہاں سے لے کر نکل جاؤں گا۔ نہ کسی کو خبر ہوگی اور نہ کسی کو موقع ملے گا کہ وہ میرے جانے میں رکاوٹ ڈالے۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور گلی کے اندھیرے میں آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں وڈیرے کی حویلی کے قریب پہنچا تو ایک لمحے کو میرے قدم رک گئے، دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ میں نے سوچا کہ تجھے تو میں کل پوچھوں گا، اور وڈیرے تیری خیر نہیں۔ میں نے ایک نگاہ حویلی کی طرف ڈالی تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ گھر کے باہر ایک بڑا سا نسلی کتا بندھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کتا کہاں سے آیا؟ لگتا ہے کوئی مہنگا جانور ہے، پیسہ ہو تو ایسے ہی شوق ہوتے ہیں نا۔ ایک لمحے کو دل میں خیال آیا کہ جب میں اپنی زندگی سیدھی کر لوں گا تو اپنے لیے بھی ایسا ہی نسلی کتا لاؤں گا، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ جب میں تھوڑا اور قریب ہوا تو منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری آنکھیں وہ منظر دیکھ کر پتھرا گئیں، میرا خلق خشک ہو گیا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے اپنا بیگ نیچے پھینکا اور دیوانوں کی طرف بھاگتے ہوئے آگے بڑھا، کیونکہ جسے میں دور سے جانور سمجھ رہا تھا وہ جانور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ میرے باپ کو اس وڈیرے نے جانور بنا کر زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے اس کی شان و شوکت کے ایک مظہر کے طور پر جب میں نے باپ کو گلے سے لگایا اور زنجیر نکالی تو ان کے جسم پر جگہ جگہ نیل پڑے تھے، چہرہ کمزوری سے جھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں برسوں کا درد بھرا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لمحے کے لیے ساکت رہ گئے، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ میں واقعی ان کے سامنے ہوں۔ پھر وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ان کی ہچکیاں بند گئیں اور میں نے ان کو سنبھالا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا ہے یہ ظلم؟ میرے باپ نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، وڈیرا کہتا ہے کہ جو گاؤں کو چھوڑ کر بھاگے گا اسے عبرت کا نشانہ بناؤں گا، اسی لیے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم جیسے لوگ جب ترقی کرتے ہیں تو غرور میں آ جاتے ہیں، اس لیے وہ سب کو سبق سکھانا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ حویلی کے اندر ہوتی ہے، اس سے دن بھر کام لیا جاتا ہے اور جیسے کسی گدھے سے کام لیا جاتا ہو، شاید ابھی کہیں تھکی ہاری پڑی ہوگی۔ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے کہا کہ بابا، ماں کو بلائیں اور ہم یہاں سے ابھی نکلتے ہیں۔ میرے باپ کسی طرح اندر گئے اور تھوڑی دیر بعد میری ماں کو لے کر آئے۔
ماں کی حالت دیکھ کر میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے، جھریوں سے بھرا چہرہ اور کپکپاتا وجود۔ میں نے دونوں کو سہارا دیا اور لے کر اپنے اس چھوٹے سے گھر کی طرف روانہ ہوا جو میں نے شہر میں کرائے پر لیا تھا۔ راستے بھر وہ خاموش تھے، جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں مقابلے کا امتحان پاس کر چکا ہوں اور میری پوسٹنگ انکم ٹیکس کے ڈائریکٹر کے طور پر ہو چکی ہے۔ اب ہم اس گاؤں کے کسی انسان سے نہیں ڈرتے۔ وہ دونوں حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر میری ماں نے میرا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا کہ بیٹا، اگر یہ سچ ہے تو ہمیں یہاں سے چپ چاپ چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں پھر کسی اذیت کا نشانہ بنائیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب ہم چپ چاپ نہیں جائیں گے۔ اب تماشا ہوگا، اور ایسا تماشا ہوگا کہ پورا گاؤں دیکھے گا اور سمجھے گا کہ غربت کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ محنت سے انسان ہر مقام حاصل کر سکتا ہے۔ میں اپنے کچے سے بنے گھر میں پہنچا اور ماں باپ کو ساتھ لے کر تھوڑا سا سکون کا سانس لیا۔ دروازے پر ایک لڑکا ہانپتا ہوا آیا اور میرے ماں باپ کے چہروں کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا، کیونکہ وہ لڑکا اسی فسادی ٹولے کا بندہ تھا جس کے بارے میں سب جانتے تھے کہ وہ وڈیرے کا خاص منحر ہے۔ ماں نے تھر تھر کانپتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور دھیمی آواز میں بولی کہ بیٹا، اب کیا ہو گیا؟ وہ تجھے نہیں دیکھے گا اور ویسے ہی ہمارے پیچھے چڑھ جائے گا۔ باپ کا جسم جیسے پسینے سے بھیگ رہا ہو۔ دونوں کو تسلی دی اور کہا کہ اب آپ بس تماشا دیکھیں۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور تیزی سے کچھ نمبر ملانے لگا۔ پولیس کا افسر اور اپنے محکمے کے چند قابل افسران کو ان کی طرف بلایا۔ این جی او کو بھی اطلاع دی کہ گاؤں میں ایک ایسا کیس ہے جو شاید ان کے ریکارڈ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ میں نے انہیں وقت اور مقام بتایا اور کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ آج انصاف اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں نے وڈیرے کو پرانی فائل کھلوانے کا حکم دیا۔ میرے دفتر کے کمپیوٹر سے وہ تفصیلات نکالی جو برسوں سے خاک چاٹ رہی تھی۔ انکم ٹیکس کے ریکارڈ کے مطابق وڈیرے نے ایک دن بھی باقاعدہ ٹیکس نہیں ادا کیا تھا، اور جو چیزیں اس کی فہرست میں ظاہر کی گئی تھیں صرف انہی پر اس کا ٹیکس 5 سے 8 کروڑ روپے کے درمیان تھا، لیکن غیر ظاہر شدہ جائیداد اور آمدن کی تفصیل بھی الگ تھی۔ گھپلے کتنے کیے گئے تھے یہ تو تب معلوم ہوتا جب حساب کھولا جاتا۔ میرا دل جل رہا تھا کہ ایسے لوگوں نے نہ صرف اپنے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں بلکہ ملک کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد میرے محکمے کے لوگ پہنچ گئے اور سفید گاڑیوں میں وردی پہنے ہوئے، اور وہ سب افسر میرے ساتھ تھے۔ ہم سب ایک قطار میں وڈیرے کی حویلی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، جیسے سارا خون چہرے سے نکل گیا ہو۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکا اور اس کے ہونٹوں پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ اٹھی، جیسے وہ سمجھ نہ پایا ہو کہ اچانک کیا ہو گیا۔ میں اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر گیا اور اب بھی نظریں جھکائے کھڑا تھا، جیسے وہ اسی حالت کا عادی ہو چکا ہو۔ میں نے آہستگی سے کہا کہ بابا، سر اٹھا کر کھڑے ہوں، آپ کا وقت واپس آ چکا ہے۔ یہ سن کر میرے باپ نے نظریں اٹھائیں اور میری آنکھوں میں دیکھ کر ایک بار پھر آنسو بہائے، لیکن اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ وڈیرے نے ہم سب کو اندر بلایا اور رسمی چائے پانی کی پیشکش کی۔ میری نظریں اس کے ڈر سے بھرے چہرے پر تھیں اور میں نے رسمی بات چیت کے بغیر ہی اپنی ٹیم کے سامنے وہ فائل رکھ دی جس میں اس کے ٹیکس چوریاں درج تھیں، اور کہا کہ آپ نے ایک پیسہ بھی انکم ٹیکس نہیں دیا اور اب تک کی رقم 12 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی۔ سرکار کی زمین لیز پر تھی اور آپ نے ناجائز کاروبار کیا، اور اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر انہیں دیں گے تو آپ کو اسی وقت گرفتار کر دیا جائے گا اور آپ کے تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ اور وہ یکدم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، تم میرے گاؤں کے ہو۔ اور میں نے کہکہا مار کر کہا کہ ہاں، میں اسی گاؤں کا ہوں جہاں تم نے میرے جسم پر 20 کوڑے مارے، جہاں تم نے میرے باپ کو زنجیر سے باندھ کر کتے کی طرح رکھا اور میری ماں کو گدھی بنا کر سارا دن کام کروایا۔ اب تم مجھ سے رحم کی امید کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی پورے پیسے نہیں ہیں، میں صرف 1 کروڑ دے سکتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے سے نظریں ہٹا کر اپنے محکمے کے افراد کو حکم دیا کہ اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے، اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے گاؤں کے قاصد کو بلایا اور تمام زمینیں جو وڈیرے نے لوگوں سے قسطوں پر لی تھیں انہیں دی۔ وہ سب لوگوں کے نام کروائیں، اور لوگوں کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی، جیسے کسی خواب کی تعمیر ان کے سامنے ہو گئی ہو۔ ہمیں بھی ایک چھوٹا سا رقبہ مل گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وڈیرہ اب حوالات کے اندھیرے میں تھا جہاں ان کے جیسے لوگ اصل میں ہونے چاہیے۔ گاؤں میں پہلی بار لوگوں نے آزاد فضا میں سانس لیا۔ جو خوف ایک سائے کی طرح ان کے گھروں پر تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب کسی کو مارنے پیٹنے، زنجیروں سے باندھنے یا زمین پر پٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اختیار ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ قانون نے لے لی تھی۔ ماں باپ کے ساتھ اپنی
گھر والوں آیا تو ان کے چہروں پر سکون اور فخر کی روشنی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ یکدم اتر گیا ہو اور پھر وہ جینے لگے ہوں۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب میں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کی وہ زمین جس پر ہمارا خاندانی حق ہو، مگر سالوں سے وڈیرے کی ظالمانہ دھونس کے باعث ہم اس پر قابض نہیں ہو سکے، وہ اب بھی ہمیں واپس مل چکی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں وہاں مزید نہیں رہنا، ہمیں اس دھرتی کو چھوڑ دینا ہے جہاں ہم نے صدیوں کا ظلم سہا، عزت کے ساتھ اپنا نیا سفر شروع کرنا ہے، اور میں اپنی زمین کے ہی ایک ذمہ دار اور نیک شخص کو اچھی قیمت پر بیچ دی، اور شخص برسوں سے ہمیں عزت دیتا تھا زمین کا صحیح استعمال کرے گا۔ جب وہ پیسے لے کر آیا اور میرے والدین کی ہتھیلی پر رکھے تو میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے برسوں سے جمع دکھوں کے طوفان کو کسی نے اچانک راستہ بنا دیا ہو۔ میرے سینے سے لگے اور صرف اتنا کہا کہ بیٹا، تو نے ہماری صدیوں کی تھکن اتار دی۔ مجھے لگا کہ میرے ماں باپ کے دل کا بوجھ ایک دم ہلکا ہو گیا، ان کی کمر جو برسوں کے ظلم سہر چکی تھی اب سیدھی ہو گئی۔ گاؤں والے بھی اب بدل چکے تھے، اور وہی لوگ جو کبھی ہمارے گھر کو آ کر سلام تک نہیں کرتے تھے اب ہمارے گھر کے باہر کھڑے تھے اور میرے باپ سے ہاتھ ملا کر کہہ رہے تھے کہ تیرے بیٹے نے تو گاؤں کا نام روشن کر دیا، تیرے بیٹے نے تو ظالم کے تخت کو ہلا دیا۔ اور لمحہ میری ماں کے لیے غیر معمولی تھا، جس نے برسوں اپنی چادر سے میرے آنسو پونچھے اور خود چپکے چپکے روئی۔ آج وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا، تم میرا فخر ہے۔ میں نے اپنے والدین کو ساتھ لیا اور شہر کی جانب روانہ ہوا، جہاں میرے محکمے نے ایک سرکاری بنگلہ مختص کیا۔ جب ہم شہر پہنچے اور بنگلے کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکی تو میرے والدین کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، وہ اتنا بڑا گھر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ میری ماں نے دھیرے سے کہا کہ بیٹا، یہ سب واقعی ہمارا ہے؟ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ ہاں ماں، اب یہ سب تمہارا ہے، تمہاری برسوں کی قربانی کا صلہ ہے۔ میرے والد نے جب پہلی بار بنگلے کے اندر قدم رکھا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ بولے کہ کبھی سوچا نہ تھا کہ ہم بھی اس شان و شوکت میں جئیں گے۔ میں نے ان کے لیے اچھے کپڑے بنوائے، جوتے دیے، ان کے لیے 2 نوکر رکھے تاکہ وہ کسی کام کے محتاج نہ رہیں۔ میری ماں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاتھ سے چائے پی تھی، اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹا، اب تو جی بھر کر جینا ہے۔ میری ماں کی صحت جو برسوں سے بگڑی جا رہی تھی اچانک سے بہتر ہونے لگی، وہ ہنسنے لگی۔ میرے والد نے بھی باہر نکل کر گھومنا شروع کر دیا، اور محلے کے لوگ جب انہیں سلام کرتے تو ان کی آنکھیں فخر کی چمک جاتی۔ وڈیرا اب بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، کیونکہ جب تک وہ انکم ٹیکس کی رقم پوری کرتا تھا اسے رہائی نہیں ملتی۔ اس کے لیے اسے اپنی جائیداد بڑے حصے کو بیچنا تھا، جس جائیداد پر وہ اکڑ کر بیٹھا تھا، جس کی بدولت وہ ہمیں جانور سمجھتا تھا، اب وہی جائیداد اس کے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ پولیس والے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ انکم ٹیکس تب بھی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس پر قتل کے مقدمات بھی ہیں۔ اس نے کچھ ایسے لوگوں کو مار ڈالا جن کی رپورٹیں اب ہمیں مل رہی تھیں۔ NGO والے اور بھی مسلسل اس کے خلاف مواد اکٹھا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر پولیس سے بچ گیا تو ہم اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں لے لیں گے، کیونکہ اس نے جو کچھ آپ کے باپ کے ساتھ کیا وہ ایک انسان کے ساتھ نہیں، حیوان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب وڈیرے کے دن پلٹ چکے تھے، اب وہ دن رات جیل کی 4 دیواریوں میں بیٹھا سوچتا تھا کہ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں کیا کچھ گنوایا۔ اس کا غرور چکنا چور ہو گیا، اس کے تعلقات جو اسے بچا سکتے تھے اس کے کام نہیں آئے، کیونکہ ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ اب اس کا وقت ختم ہو چکا۔ لیکن میری زندگی اب نئے راستوں پر چل رہی تھی۔ میرے والدین کی خوشی میرے لیے سب کچھ تھی، اور ان کی مسکراہٹ میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ گاؤں والے بھی اب مطمئن تھے، وہ لوگ جنہیں برسوں سے انصاف نہیں ملا تھا اب ان کے چہروں پر خوشی تھی۔ ایک خاندان کی ہمت نے پورے گاؤں کی قسمت بدل دی تھی، اور وہ ہمت میں نے کی تھی۔ جب سب نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تب میں نے کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر نیت صاف ہو۔ میں نے ہمت کی اور میں نے راتوں کو جاگ کر منصوبے بنائے، میں قانون کے ہتھیار بنایا اور انصاف کی راہ پر چل پڑا۔ وڈیرا جیل میں تھا اور میرا خاندان عزت اور سکون کی زندگی جی رہا تھا۔ ماں جو کبھی دوسروں کے گھروں میں صفائیاں کرتی تھی آج اپنے بنگلے میں نوکرانیوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ وہی باپ جو کبھی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا آج فریج سے اپنی مرضی کا کھانا نکال کر کھا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ لمحہ جب ایک دن میری ماں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا، تو نہ ہوتا تو ہم مر گئے ہوتے، ہم تو مرنے سے پہلے روز مرتے تھے، اب ہمیں زندگی ملی ہے اور یہ زندگی تو نے ہمیں دی ہے۔ خاموشی سے ان کی آنکھ سے آنسو پونچھے، اور کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے میں بس یہ جانتا تھا کہ میری ماں کی خوشی ہی میری کامیابی ہے۔ اسی دوران گاؤں سے ایک اور خوشخبری آئی، اور تمام زمینیں جو وڈیرے نے غریبوں سے چھین کر اپنے نام کی تھیں
اب عدالت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ واپس اصل مالکان کو دینے کا حکم ہے، اور لوگوں نے قسطوں پر جو زمینیں خریدی تھیں ان کے کاغذات بھی انہیں مل گئے۔ گویا کہ ایک ہی بار میں پورا نظام بدل گیا۔ اب گاؤں میں کوئی کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اب ہر بندہ آزاد تھا، کھل کر سانس لے سکتا تھا، اور وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتا تھا۔ اور اس تبدیلی کا سبب صرف ایک شخص تھا، ہمت تھی، اور وہ شخص جو تھا میں نے ثابت قدم رہ کر یہ کام کیا، اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا اور ایک چھوٹے سے چراغ سے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ میں نے یہ جنگ جیتی تھی اپنے ماں باپ کے لیے، گاؤں والوں کے لیے اور اپنے ضمیر کے لیے، اور یہی میری سب سے بڑی جیت تھی۔ اب میں سکون سے جی رہا ہوں اور لوگوں کے دلوں میں بستا ہوں، کیونکہ میں نے ان کے لیے انصاف کی راہ ہموار کی تھی۔ کہتے ہیں کہ صرف ظلم کرنے والا ہی گناہ گار نہیں ہوتا، ظلم سہنا بھی ایک طرح کا گناہ ہے، کیونکہ جو ظلم برداشت کرتا ہے وہ ظالم کو مضبوط کرتا ہے۔ جب کوئی ظالم کسی کمزور پر ہاتھ اٹھاتا ہے، حق چھینتا ہے یا آواز دبانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ یہ سب اس کے اعتماد سے کرتا ہے کہ سامنے والا کچھ نہ کر سکے، چپ رہے، سہر رہے، اور یہی خاموشی، یہی برداشت اسے طاقت دیتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا عبادت ہے، بلکہ پوری انسانیت کی بقا کی جنگ ہے۔ جب انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور سچائی کے لیے اللہ کو مدد کو مانگتا ہے، تو وہی مدد کرنے والا ہے۔ یزید جتنا بھی ظالم ہو، حسین ضرور میدان میں اترتا ہے۔ ظلم کی بنیاد جتنی بھی مضبوط ہو، سچائی کی ایک چنگاری اسے راکھ کر سکتی ہے۔ جو لوگ خاموش رہتے ہیں وہ اس آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی ظلم دیکھے تو اس کے خلاف آواز بلند کرے، چاہے وہ آواز کمزور ہو، لڑکھڑاتی ہو، لیکن وہ آواز بننا ضروری ہے، کیونکہ خاموشی صرف ظالم کو سہارا دیتی ہے، ظالم کو نہیں۔ اور جب انسان دل سے کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے وہ طاقت دیتا ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ سچائی اور انصاف کی راہ مشکل ضرور ہوتی ہے، مگر اس کا انجام ضرور روشنی ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔